اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے کیا ملتا ہے، کثرت سے وظیفہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی شر سے کفایت کرے، اس پر رزق آسان کر دے، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال لے اور ہر تنگی کو آسان کر دے، تو اس کو چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہر روز یعنی روزانہ 450 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یعنی 450 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، یا اس کا وظیفہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح میں بھائیوں اور بہنوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ یہ ترجمہ سے ظاہر ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے، اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی کارساز نہیں۔ تو پھر آپ اللہ پاک کی رحمت سے کیوں نہ مایوس ہیں؟ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیں، اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق اور پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور اضافہ ایسے فرمائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو رزق کہاں سے مل رہا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہے، محبت پیدا کرنی ہے، تو اس تسبیح کو یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اس طرح پڑھیں کہ اول آخر آپ نے درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو 110 مرتبہ پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ دونوں میاں اور بیوی میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے رشتے میں بندش ہو، اس کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایسے ورد کرے کہ صبح شام ہر وقت اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اچھا سبب ملے گا۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص بیمار ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر، ڈپریشن کا شکار ہو اور وہ ڈاکٹر سے نا امید ہو چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا تسبیح اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو رحم فرمائیں گے اور اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایسے پڑھیں کہ آپ کی صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہی آپ کی تسبیح ہونی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، کسی حاسد یا کالے علم یا سخت بندش کر دی ہو، تو اس سے نجات کے لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حاسد یا کالے علم کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص بے اولاد ہو، اس کو چاہیے کہ اس تسبیح کو
कसरत से पढ़े, सुबह शाम 111 मरतबा पढ़े और अल्लाह पाक से दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए नेक सबब बनाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा तो आपको चाहिए कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा इस तस्बीह का विर्द करें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर घराने में ख़ानदानी दुश्मनी आ गई है तो इसको ख़ात्मे के लिए आपको चाहिए कि इस तस्बीह को आप कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो दुश्मनी ख़त्म फरमा देंगे और दुश्मन के शर से आपको महफूज रखेंगे। जिस घर में प्यारे भाइयों हर वक्त नहुसत लड़ाई झगड़े होते हों तो आपको चाहिए कि उस तस्बीह का आप रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।